شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده رواه البخاری ومسلم. میرے بھائیوں، آج کا میرا موضوع گفتگو اعتکاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں اخیر عشر میں اعتکاف فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے پتہ چلتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اس کے بعد حضرت ازواج مطہرات کا بھی معمول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اعتکاف کا اہتمام فرماتی تھیں. اعتکاف روحانیت کو بڑھانے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اعتکاف کی روح اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے اور دل اشتغال بالخلق سے آزاد ہو جائے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے رب کی دہلیز پر پڑ جائے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر چونکہ صفائی قلب اور تشبہ بالملائکہ یعنی ملائکہ سے مشابہت پائی جاتی ہے، اور کسی مسجد کے اندر انسان جب اہتمام کے ساتھ بیٹھتا ہے تنہائی میں تو اس کو نماز کا ذکر و اذکار کا موقع ملتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو وہ استوار و مضبوط کرتا ہے. اعتکاف فقہائے اسلام کے نزدیک سنت ہے. حضرت امام ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک اعتکاف سنت موقدہ اور سنت کفایہ ہے. اعتکاف ایک بڑی ضروری چیز ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں جہاں ہزاروں ہزار کی آبادی ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو وہاں اعتکاف کرنے والے صرف چند لوگ ہوتے ہیں. مسلمانوں کا جو عام رجحان ہے وہ اعتکاف کا نہیں ہے، جبکہ حضرات صحابہ کا عام رجحان اعتکاف کرنے کا تھا. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ محلے کا کوئی ایک آدمی اعتکاف کر لے اور بقیہ لوگ اعتکاف سے آزاد رہیں تو جو سنت ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی. یہ تصور غیر اسلامی تصور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں ان کے خلاف ہے. حضرت صحابہ کا بھی عمل یہ نہیں تھا. تو مسلمانوں کو اعتکاف پر توجہ دینی چاہیے. ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر روزے دار کی ضرورت ہے کہ وہ اعتکاف کرے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اعتکاف اسی وقت معتبر ہے جب آدمی روزے کی حالت میں ہو. اگر آدمی روزے سے نہیں ہے اور وہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں ہونا چاہیے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی اعتکاف ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ صرف اعتکاف مردوں پر ہے، لیکن عورتوں پر بھی اعتکاف اتنا ہی ہے، اور عورتوں پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے اعتکاف کرنے کی جتنی ذمہ داری مردوں کی ہے. عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا تو بہت آسان ہے، مردوں کے لیے تو مسجد ہے. عورتوں کے لیے آسان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی گوشے کو مسجد قرار دے دیں اور وہاں وہ اعتکاف کریں، گھر کے کام کاج کی نگرانی بھی کرتی رہیں، اور وہاں اپنے آپ کو وہ یعنی اللہ سے قرب اور اللہ سے تعلق کے لیے خاص کر دیں. تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے اور صاف ہونی چاہیے کہ اعتکاف ایک ضروری عبادت ہے، اور اس کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار رمضان کا اعتکاف رہ گیا
تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اتنا اہتمام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اعتکاف کا. ہم مسلمانوں کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم سب کی ضرورت ہے ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں. رمضان کا اتنا پاکیزہ مہینہ اور برکتوں والا مہینہ، گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہم کو حاصل ہوا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کا قرب حاصل کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی جنت کا حقدار بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اعتکاف کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ربی شکرا ہدیت قلبی شکرا نورت دربی شکرا